آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر جو ہے مطالعہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے، لوگوں کو آگے بڑھانے والے، لوگوں پر شفقت فرمانے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانیاں عطا کرنے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک بڑا روشن اور بڑا واضح پیغام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوئے۔ آقا کریم موٹیویٹ کرنے والے ہیں، ڈی موٹیویٹ نہیں کرنے والے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ موٹیویٹ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ روایت کا مضمون میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو وہ اپنا کچھ سامان تھا وہ لے کر کے آئے۔ جو بھی وہ سامان لے کر کے آئے وہ کچھ درہموں کے اندر وہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت فرمایا، اس کو بیچا، اور اس میں سے ایک درہم کو عطا فرمائے کہ اس کا آپ راشن لے کر کے اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈال دیجئے، اور پھر ایک درہم جو ہے وہ عطا فرمائے کہ ان کا آپ ایک کلہاڑی لے کر کے آئیں۔ تو وہ کلہاڑی اور دستہ لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی کے اندر دستہ انہیں جو ہے وہ سیٹ کر کے عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اب آپ مجھے اتنے دن تک نظر نہیں آئیے گا، اور ان کو جو ہے وہ ذہن دیا کہ آپ جائیے لکڑیاں کاٹیے اور اس کو جو ہے وہ بیچ کر کے اپنا گزر بسر کریں۔ اور پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا، اپنا خاص فضل فرمایا، ان کے حالات کو تبدیل کر دیا۔ اب نہ صرف وہ خود کھانے والے تھے بلکہ اب اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا ہیں ساتھ کھلانے والے بن گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی اپنے لیے ذلت محسوس نہیں کرتا، آپ کی بارگاہ میں آنے والا اپنے لیے عزت ہی فیل کرتا ہے، اپنے لیے آنر ہی فیل کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہمتیں توڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہیں اچھائی کی طرف اور یوں کہیے کہ معاشی اعتبار سے بہتری کی طرف کیا ہے آگے بڑھانے والے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا روشن اور بڑا پیارا پہلو ہے۔ لیگ پولنگ یہ آپ کو نہیں ملے گی اسلام کی تعلیمات کے اندر، ٹانگیں کھینچنا جسے اردو میں کہا جاتا ہے، لیگ پولنگ انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ہر وہ انداز جو آپس کے اندر محبت کو ختم کرنے والا ہے، اسلام نے اس کو بیخ کنی کی ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ اس طرف نہیں جانا۔ حسد ہے، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے، لہذا حسد کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا۔ یوں ہی کسی کو ڈی گریڈ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے آبرو کرنا، کسی کو بے عزت کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ محبت ختم کرنے والا کام ہے، لہذا یہ بھی نہیں کرنا۔ تو ہمارا انداز بھی ایک سایہ دار درخت کی طرح ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیے سایہ دار درخت جو ہوتا ہے وہ خود تو دھوپ کھاتا ہے، لیکن جو اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے وہ راحت دیتا ہے، اسے وہ سکون دیتا ہے، اسے وہ ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کی مثال جو ہے یہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ون ون سچویشن، ایسا انداز اپنایا جائے کہ یہ بھی جیتنے والا ہو اور جو اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی کیا ہو، جیتنے والا ہو۔ کسی کو گرانا یا کسی کو اس انداز میں جو ہے وہ پریشان کر دینا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کام سے ہی یوں کہیے کہ رک جائے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہاں یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں، ایسا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے اس سے تو روکا ہی جائے گا۔ ایسا کام ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہے اس سے تو ظاہر سی بات ہے روکا ہی جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل فری میں کسی کی راہ میں رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر بے کساں ہیں، بے کسوں کے ہاتھ تھامنے والے ہیں، آپ گرتوں کو سہارا دینے والے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، جو مشکل میں گرفتار ہیں ان کو آسانیاں عطا کرنے والے، یہ آپ کے مبارک اخلاق کی ایک بڑی روشن جو ہے وہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات کو اپنا کر کے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو جو ہے وہ روشن کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو جو ہے وہ آپ عزت دیں، رسپیکٹ دیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے اچھے کام میں اس کی مدد کریں، اس کے لیے آسانیاں فراہم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو اس طرح کے اچھے انداز اپنانے والا ہوگا اس کو بھی اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسانیاں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز یہ بھی تھا کہ آپ آسانیاں عطا کرنے والے تھے، اور یہ موضوع میں نے کیسے لیا ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک بات ہے۔ قبلہ نگران شورا کے ساتھ ایک جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تو اس میں نگران شورا نے مجھے کہا کہ آسان جو انداز ہے اس کو جو ہے وہ لے لیا جائے، جو آسانی والا پہلے اس کو اختیار کر لیا جائے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ تھا کہ آپ آسانیاں عطا فرمانے والے تھے۔ ایسی بات ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بالکل ایسا ہی ہے۔ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دو معاملات آتے تو ان میں جو آسان ہوتا اور اسی کو اختیار فرماتے، ظاہر ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کی اجازت دی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں آسانی ہے، اور بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس معاملے میں اپنی امت کے لیے بھی ارشادات عطا فرمائے ہیں نا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور دشواریاں پیدا نہ کرو۔ ایسا ہی، اور بلکہ ایک حدیث پاک وہ بھی ہے کہ خوشخبریاں سناؤ، بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ جو اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عادات مبارکہ اور آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کو ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آج کے اس دور میں جو ایک موٹیویشن کا ایک ورڈ بڑا کامن چل رہا ہے کہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو، انکریج کریں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، پھر اسپیچز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اگر صرف اس ایک ٹاپک کو لے کر اس امت تک پہنچایا جائے نا کہ آسان چیزوں کو اختیار کریں اور مشکل چیزوں کی طرف جانے کے بجائے پہلے آسان چیزوں کو، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو پورا کر اس کے بعد بڑی پہاڑوں کو بھی باری آ جاتی ہے۔ تو یہ میں اپنے طور پر آج کے دور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح خوشخبریاں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری امت کو بڑی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں اور بڑی آسانی عطا فرمائی ہیں، بلکہ اس قدر آقا کی رحمت اور آسانی والا معاملہ ہے کہ یہ اسی وقت کی بات ہے جب
صحابیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھی. اس کے بعد تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس پر اجماع ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئیں گی. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، فجر کی نماز ہے اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو انتہائی مختصر نماز آپ نے ادا فرمائی. یہ کس قدر آسان کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کو بھی آسان، عبادات میں آسانی. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ صحابہ کرام جو ان کے علاقے میں نماز ادا کرتے تھے ان کے پیچھے، تو ان کا ایک معمول یہ ہوا کہ وہ طویل قرات کے تعلق سے بھی تھی. ہاں جی. تو کچھ لوگوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے وہ طویل قرات کے تعلق سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلب کہ ایک سخت انداز آپ کا تھا، اور آپ مطلب کہ ایک ناراضگی والا معاملہ تھا. تو اور یہاں ارشاد بھی فرمایا، ترمذی شریف کی روایت کا میں ایک جز عرض کروں، فرمایا کہ تم میں سے جو امامت کروائے فَلْيُخَفِّفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، تخفیف کرے. اور احکامات اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر 1000 نمازی ہیں اور ان میں سے 999 یہ چاہتے ہیں کہ قرات جو ہے وہ طویل کی جائے، لیکن ایک ہے کہ جو ضعیف ہے یا جو پریشان ہے یا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرات مختصر ہو، تو پھر امام کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قرات کیا کرے. فتویٰ رضویہ میں فتویٰ موجود ہے پورا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا فتویٰ عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ بھی یعنی یوں سمجھے کہ جس میں طویل قراءت کرنا افضل ہے، اس نماز کا حوالہ دیا. ایسا ہی اور اس میں بھی اگر 999 چاہتے ہیں کہ قراءت طویل ہو، مگر ایک ایسا ہے جس سے اس سے تکلیف ہوگی، تو فتویٰ یہ ہے کہ امام کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ طویل قراءت کرے، کیونکہ اس کو اس ایک مقتدی کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اس طرح کا فتویٰ یہ موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جہاں مطلب کہ دین اور اسلام کے تعلق سے بڑی مطلب کہ مسکنسیپشنس بھی اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس ٹاپک کو لیا جائے، آسانیوں والا ٹاپک ہے. دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، جب ہم شرعی مسافر ہیں تو نماز کی رکعتوں میں ہمارے لیے جہاں جہاں کی گئی ہے وہاں تخفیف، یعنی کمی کی گئی ہے کہ بھائی آپ 4 کی جگہ پر 2 جہاں پڑھنے کی اجازت ہے. اونٹ کا گوشت کھانا یہ شریعت مطہرہ میں اس کو حلال کیا گیا. اس کے علاوہ جو کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو وہ حصہ پھاڑ دیا جاتا تھا، وہ حصہ کاٹ دیا جاتا تھا، الگ کر دیا جاتا تھا. پھر دھونے کی آسانی آ گئی، دھوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح افطار میں تخفیف ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری جو آسانیاں، تیمم تھا کہ پہلے صرف پانی ہی پاک کرتا تھا، پھر مٹی کی جنس کو لیا گیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو پھر مٹی کی جنس کو بھی اتنی اقسام بیان کر دیں گے. قربان جاؤں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقاہت پر کہ شاید آپ سے پہلے اس قدر اقسام کسی اور مفتی نے اس کو مطلب کہ ڈسکور نہیں کیا ہوگا یا بیان نہیں کیا، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ چیزیں بیان کی جس سے پہلے بیان میرا خیال ہے شاید نہیں ہوئی تھی. تو الغرض مقصد یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے ناظرین، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کافی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. یعنی اتنی آسانیاں اور مشقت سے اتنا بچایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کو مؤخر کرنے کے بجائے کہ اگر امت پر وہ مشقت نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتے، یعنی رات کے ایک اگلے حصے میں کر دیتے. لیکن وہ امت کے لیے آسانی اس میں تھی کہ جس میں ہم عشاء پڑھ ہی لیتے جیسے وقت شروع ہوتا ہے. اسی طرح مسواک کے تعلق سے بھی آسانی فرمائی گئی، اور مطلب تہجد کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرض تھی، امت کے لیے یہ نفل ہو گئی ہے. اتنی آسانیاں حج کے حکم میں دیکھیں، حج کے حکم میں دیکھیں. کسی نے جب عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی کہ ایک ہی بار حج فرض رکھا، اور اگر آقا 2 بار فرماتے تو 2 بار حج ہو جاتا، کیونکہ آپ مالک شریعت ہیں. ایسی بات.
تو یوں اگر شریعت کے احکام کا ہم بغور جائزہ لیں، لباس کے تعلق سے دیکھیں، کھانے پینے کے تعلق سے دیکھیں، اور اباحت کا جو موضوع ہے، مباح کرنے والا جو موضوع ہے، چیزیں جو مباح کی گئی ہیں، کیا بات، اگر اس موضوع کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو یقین مانے شریعت مطہرہ میں اتنی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے فقہا کو، ہمارے مفتیان اسلام کو، مفتیان اہل سنت کو سلامت رکھے۔ جب ان چیزوں پر ہم ان سے مشاورتیں کرتے ہیں، میں خود تنظیمی طور پر اس بات کو دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کس طرح غور و فکر کرنے کے بعد ایک اجازت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اجازت کا سلسلہ بڑا سمجھنے کے والا ہے۔ دیکھیے، بات بڑی لاجک ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب سب سے آخری نبی ہیں، کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ صحیح، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اب اسی کتاب قرآن کتاب اللہ نے اور اسی شریعت نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب قیامت تک چونکہ اب کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، نئی کتاب نے نہیں آنا، نئے احکام نے نہیں آنا، نئے حلال و حرام کے مسائل نے نہیں آنا، وہی شریعت اسلام و دین کا جو حکم ہے وہی اس نے قیامت تک باقی رہنا۔ اب قیامت تک آنے والی تمام اقوام، تمام ادوار، تمام اصول، تمام چیزیں چاہے کسی بھی عنوان پر لے لیں، ان تمام تر معاملات کے اندر انسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور اس کائنات کے لیے ایک رہنمائی جو ہے نا وہ اس دین میں، اسلام میں، قرآن میں موجود ہے۔ واہ، کیونکہ اب نئی کتاب نے نہیں آنا۔ جو بھی اس دین و اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے الحمدللہ دین و اسلام اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں۔ صحیح، مگر اس پر ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بالکل اونٹ کی رسی قرآن سے مل جائے گی، مگر ڈھونڈنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بھی ہونا چاہیے، یعنی ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں چاہے وہ سفر سے متعلق ہو، دیکھیں کتنی یادیں ہوئیں، اور اب آئندہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بھی رہنمائی موجود ہے، اور طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں انسان کے جسم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، اچھا میڈیکل کے اندر، اور بہت ساری چیزوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اب یہ ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے، انٹرنیٹ آ رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بزنس شروع ہو گیا، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میرے پیارے اسلام بھائی جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت اور ہمارے دین کو جو ہم تک جو ان کے مسائل و احکام پہنچاتے وہ ہمارے مفتیان کرام ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس کو پراپرلی پڑھا ہے، دین کو پڑھا ہے، شریعت کو پڑھا ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین سیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے دین سیکھا آپ کے بعد والوں نے، ان سے دین سیکھا آپ کے بعد والوں نے، یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور مبارک آتا ہے، امام مالک علیہ رحمہ کا دور مبارک آتا ہے، یوں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور کئی فقہا تشریف لاتے رہے، اور ماشاءاللہ وہ اس طرح دین، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کر کے ہم تک دین کے احکام نکال کے بیان کرتے رہے۔ اور سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں نے یہاں تک سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر چونکہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، فتوحات ہوتی گئیں، تو اقوام جو تھی، مختلف قومیں تھیں، مختلف نیشنز تو تھیں، وہ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوتی تو ان کے ڈیفینیٹلی ایک نئے ایشوز آتے ہیں، نئے پرابلمس آتے ہیں، ان کی ایک اپنی زندگی کا، ان کا اپنا ایک طرز زندگی تھا، ایک مطلب کہ لائف اسٹائل ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک مطلب یہ سمجھے کہ ایک قبائلی اور خاندانی اور علاقائی طور پر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اس وقت جب فتوحات ہوتی تو مسائل آتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہ مسائل سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کرتے تھے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، اب دیکھیں جواب کہاں سے لینا ہے کہ حضور اب کیا کریں۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں، جس وقت کا میں بات کر رہا ہوں، بڑے جید صحابہ اور فقہا اور مطلب بڑے جید صحابہ جو اس حوالے سے جنہیں آپ نے منتخب کیا تھا، انہیں آپ نے مدینہ منورہ میں ہی قیام کا فرمایا تھا، اور جب اس طرح کی کوئی ایشوز آتے تو آپ انہیں جمع کر کے مشورہ کر کے فوراً حل نکال کر وہ حل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، ای میل نہیں ہوتا تھا، وہ سواریاں، اس پر اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، دیگر یہ سواریاں ہوا کرتی تھیں، مگر بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ مسائل تو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے،
اور ان مسائل کو حل کرنے کی مکمل طور پر گنجائش اور مکمل طور پر جو ایک چیز ہے وہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ بالکل موجود ہے، اور اس کا حل نکالنے والے ہمارے مفتیان کرام علماء کرام ہیں جو 16 سال 20 سال 30 سال تک قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور جو پچھلے مسائل بیان ہوئے ان کو سامنے رکھ کر وہ نئے آنے والے جدید مسائل کا حل نکال کر امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، حل نکل آتا ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد مصطفیٰ بنانے والوں، مگر ایک بات یاد کریں، کوئلہ نہیں دھلتا۔ اب آپ کوئلہ دھونے کی بات کریں گے کہ کوئی کوئلہ دھو کے دے دے، کوئلہ نہیں دھلے گا۔ کچھ چیزیں وہ حرام ہے کہ وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے لیے پھر مدد کرنا کہ مفتیان کرام نے گنجائشی نکالی، تو کوئلہ دھونے کے لیے کون بولے گا کہ مجھے دو، میں کوئلہ دھونے کے لیے بیٹھتا ہوں؟ تو جو حرام ہے اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے، کیونکہ میں یہاں ڈیفینیٹلی نہیں بیان کر رہا، یہ پورا ایک موضوع ہے، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مطلب کہ کوئی گنجائش ہوگی، کوئی راستہ نکلے گا، کوئی فقہا نے ایسی راستے بیان کیے ہوں گے، قرآن و حدیث میں کوئی سی صورت نکلے گی، اور صحابہ کرام کی تعلیمات، فقہا کے کرام کی تعلیمات سے کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام باقاعدہ بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کتنے ایشوز ہیں، بینکنگ کے ایشوز ہیں، فائننس کے ایشوز ہیں، معیشت کے تعلق سے دیکھیں ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، کورسز نئے نئے اسٹیبلش ہو رہے ہیں، کورسز نئے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ان کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ میں خود دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں، پرسنلی میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح مطلب کہ وہ اس معاملے میں غور کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات تھوڑی سی وہ جاری ہے۔ اب جیسے دعوت اسلامی کا جو ایک آرگنائزیشنل اسٹائل ہے، یعنی تنظیمی جو ایک انداز ہے دنیا بھر کے اندر، اور جس شعبوں میں جس طرح کے یہ کام کرتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا مطلب کہ یہ ایک پرنسپل ہے کہ ہم ہر وہ کام سے بچیں گے جس کام کے کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب جب کوئی ایسا کام لے کر جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، ڈونیشن بھی آنا ہے، زکوٰۃ بھی آنی ہے، ادر ڈونیشن بھی آنا ہے، پھر اس کو کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا، کہاں کھولنے کا نہیں کھولنا، وہ کیسے چلے گا کیسے نہیں چلے گا، تو کئی چیزیں اس میں مطلب کہ کافی گہرائی والی ہوتی ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں باقاعدہ ہمارے مفتیان کرام، اللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کو سلامت رکھے، بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، وقت لیتے ہیں، پھر آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ خود دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات شرعیہ شعبہ ہے، جو کہ نت نئے جدید مسائل پر باقاعدہ یہ مقالے لکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ان کے مقالوں میں شرکت کی ہے مفتیان کرام کے۔ مجھے کم و بیش میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تقریباً 22 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، الحمدللہ 21-22 سال ہو گئے کہ میں الحمدللہ میرے سنت اور مفتیان کرام کی صحبت کو مجھے میری سعادت ملتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں ان کے ساتھ جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ کتنی مطلب کہ گہرائی میں جا کر ڈسکشن کی جائے، عام لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یار یہ کیا بات ہوئی، کوئی حل ہی نکل نہیں ہے، تو کیسے حل نکلے گا؟ حل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے جس خوف خدا کا ہونا ضروری ہے نا، یہ بہت میٹر کرتا ہے، اور جو علم کا ہونا ضروری ہے بہت میٹر کرتا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کہ اس وجہ سے شرعی رہنمائی نہیں لیتے کہ یار منع کر دیں گے۔ جیسے عموماً ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کروا لو، شوگر نکل آئی تو کولیسٹرول نکل آیا تو یہ کہ یار نکل آئے گا تو پرہیز کرنی پڑے گی۔ تو بھائی نہیں پرہیز کرو گے تو یہ اگر خدا نخواستہ ہوا تو یہ بھی جان لے لے گی، پرہیز کرو گے تو اللہ نے چاہا تو کوئی صحت مل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں اگر عمر ہے تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مگر یہ نہیں کرا تو کوئی بھی ان کو عقل مند نہیں کہے گا۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، حماقت اور ہمت میں فرق ہے۔ یہ ہمت نہیں ہے، یہ حماقت ہے، اور بہت باریک لائن ہوتی ہے، ویری تھین لائن یہ یہاں پر ہوتی ہے۔ کہاں ہمت حماقت بن جاتی ہے، کہاں حماقت ہمت بن جاتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یار مفتی صاحب منع کر دیں گے، یار منع کر دیا تو اگر واقعی وہ چیز منع کرنے والی ہے اور اس کے ہاں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو فوراً منع ہو تو بدل دینا چاہیے۔ تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا۔ میرے سمجھ چکے ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کہ یار نہیں، یار کیوں نہیں، جائیں بات کریں، منع کریں گے تو آپ کہیں گے حل نکالیں، وہ آپ کو وقت لیں گے، ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ غور کرتے ہیں، اور اگر واقعی شریعت و دین میں گنجائش ہوئی
تو وہ آپ کو حل نکال کے دیں گے اور انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر کے دیں گے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ایز اے بزنس بھی، ایز اے لائف بھی، ایز اے پریکٹیکل بھی، ایز اے پرسنل بھی، ایز اے آرگنائزیشن بھی. آپ میرے مطلب کئی چیزوں میں دیکھ لیں، عبادات کے لحاظ سے دیکھ لیں، کئی لحاظ سے دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام زبردست آسانیاں عطا فرماتا ہے. ہماری اپنی طبیعتوں میں چونکہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مطلب کی اجازت ملے. یہ اٹس رانگ. میں شریعت کے پیچھے چلوں گا، شریعت میرے پیچھے نہیں چلے گی. کیا بات ہے، تو یہ یاد ہے. بڑی پیاری بات کی آپ نے. بعض یہ بھی ہوتا ہے کسی نے سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، سوال کرنے والے نے اس جواب کے اوپر پھر جو ہے وہ سوال کیا، دوسرے نے اس نے پھر جواب دیا. اب جواب دینے والے نے یہ کہا کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ تو ہو گیا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا جواب دیا جائے تو یہ مرضی والا جواب ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کی دوائی لینے کے بجائے اپنے پسند کی دوائی لیتے ہیں. جب آپ پسند کی دوائی، اب ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب یار یہ دوائی نہیں کھاؤں گا میں، یہ دوائی آپ میرے کو یہ دوائی لکھ دو. ڈاکٹر صاحب بولے یہ دوائی آپ کی بیماری کی ہے ہی نہیں، اور ڈاکٹر صاحب وہ دوائی میں سے نہیں کھائی جائے گی، اب یہ لکھ دو. یعنی دوائی کھانی ہے مگر یہ دوائی، آپ بیماری کی دوائی نہیں لیں گے. تو ڈاکٹر کے پاس کبھی بھی بندہ جا کر نہیں کہتا کہ آپ میرے مطلب کی دوائی لکھو، اور اگر لکھوائے گا تو ڈیفینیٹلی صحت یاب نہیں ہو پائے گا. ہاں، تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کو جب آپ آنکھ بند کر کے کھا لیتے ہیں اس امید پر کہ اس میں شفا آئے گی، اللہ نے چاہا تو زہر تو نہیں ہوگا، یہ مجھے مار نہیں دے گی. تو مفتی کی فتوے پر بھی، جبکہ ہو مفتی اسلام، اہل سنت کا، عاشق رسول مفتی ہو، اس کے فتوے پر عمل کر لینا چاہیے. مرحبا. یہ بتائیں کہ کون کس کے لیے کس طرح آسانیاں جو ہے یہ جو پیدا کر سکتا ہے؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تو میں نے جو بات چیت کی وہ ایک اور لحاظ سے کی، لیکن شرعی لحاظ سے اگر جیسے بزنس پوائنٹ آف ویو پہ کریں، فیملی پوائنٹ آف ویو پہ کریں، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو پہ کریں، یا کوئی بھی مطلب کہ فیوچر پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو پہ کریں، اگر آپ کسی صحیح ایکسپیرینس ہولڈر کے پاس بیٹھیں گے جس کو تجربہ ہے، تو وہ آپ کو آسان راستہ پہلے بتائے گا. یہ یاد رکھیے گا. وہ آپ کو ہم جب رائٹنگ بنانا سیکھتے ہیں تو پہلے ہم کو آسان ورڈ لکھوائے جاتے ہیں، مشکل ورڈ نہیں لکھوائے جاتے. پہلے بہت مشکل مطلب کہ رائٹنگ نہیں کروائی جاتی، پہلے آسان رائٹنگ ہے، پہلے آسان ڈرائنگ کروائی جاتی ہے، پہلے آسان کلر کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز پہلے آسان کروائی جاتی ہے. جب بھی کسی آپ ایکسپیرینس ہولڈر کے پاس بیٹھیں گے نا، جس کو تجربہ ہے زندگی کا، کیونکہ میں آپ کو درخواست کی تھی، علم کے ساتھ 3 چیزیں ہونا تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتی ہیں. نمبر 1، علم کے ساتھ حکمت، علم کے ساتھ مصلیحت، اور علم کے ساتھ تجربہ. اب یہ جو 3 چیزیں نا، یہ وقت کے ساتھ بھی آتی ہیں، یا نظر سے بھی آتی ہیں، کسی صحبت سے بھی آ جاتی ہیں. کیا بات. تو اب یہ جب ہوتا ہے نا، تو آپ کسی سے مشورہ کرنے جاتے تو چونکہ اس کے پاس معلومات تو ہوتی ہے مگر اس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایکسپیرینس ایڈوکیٹ کی بات ہی، اچھا وہی وکیل ہے، اچھا پھر وہ جو کنٹینیو لرننگ موڈ میں رہتا ہے. ایک ڈاکٹر ایسا ہے جیسے 25 سال پہلے میڈیکل کی تھی، اور 25 سال سے لے کر آج تک وہ میڈیکل کو، جو جدید میڈیکل ہے، اس کو اس نے اسٹڈی نہیں کیا، وہ لرننگ موڈ میں جاتے ہی نہیں ہیں. ان کا مطلب کہ جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے اس میں، اور جو لیٹسٹ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے اس میں فرق ہے. تو ایک ایکسپیرینس کو ایک اپنا ہے کہ میں بھی ان پیج کا کچھ نہ کچھ ٹائپنگ کر لیتا ہوں، لیکن جو ان پیج کے سافٹ ویئر کو جانتا ہے، میں جو کام 2 گھنٹے میں کروں گا وہ کام وہ 10 منٹ میں کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس شارٹ کیز موجود ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا شارٹ کیز. تو میں مطلب کہ وہ پورا راستہ گھوم کر جاؤں گا، وہ اس کو گلیاں پتہ ہے کہ اس گلی سے جاؤ تو جلدی گھر آ جاتا ہے. تو ہمیشہ مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو ایک تو ایکسپیرینس ہولڈر ہو، اور وہ جو ہوگا نا وہ نیچرلی عمومی طور پر آپ کو آسان بات، جیسے کہ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار مطالعہ کرنے کا دل نہیں کرتا، دینی کتابیں پڑھتے تو مشکل بہت ہوتی ہے. تو امیر سنت چونکہ حکیم الامت ہیں، آپ باقاعدہ اسے فرماتے ہیں کہ بیٹا اب یہ حکایتیں پڑھ لو، یہ سٹوریز پڑھو آپ. اب سٹوریز اور حکایت میں ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ سٹوریز، شارٹ حکایتیں، تو یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، بچہ اگر کوئی دوائی کے لیے آتا ہے تو تجربے کا ڈاکٹر اس کی دوائی کڑوی نہیں دے گا، اس کی دوائی میٹھی دے گا. صحیح. بڑوں کی دوائی میں بھی فرق ہے اور بچوں کی دوائی. اچھا دونوں کو بخار کی دوائی دینی ہے ڈاکٹر نے، مگر بڑوں کی دوائی کو وہ میٹھی کر کے دینے کا اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بڑا ہے، لیکن بچے کو پتہ ہے کہ بچہ میٹھی چیز ہوگی تو ہی کھائے گا.
صحیح. تو وہ بچے کی دوائی کو میٹھا کر کے دے گا، اس کے سیرپ کو میٹھا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ چیک کرے گا. اور اگر ایکسپیرینس ہوگا تو دیکھے گا کہ شوگر تو نہیں ہے. یہ تو ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے. میں ایک مریض کے تعلق سے جانتا ہوں، وہ تو انتقال ہو گیا ان کا. ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ کو آپریٹ کیا، مگر ٹیسٹ کرنا میڈیکل ہاسپٹل رہ گیا کہ یہ شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کا آپریٹ کر دیا. اچھا، شوگر کے پیشنٹ کو اگر آپریٹ کرتے تو چونکہ شوگر کا پیشنٹ جو ہے نا اس کا زخم بھرتا بڑی دیر سے، پھر اسی زخم میں اسی شوگر میں اسے پیلیا بھی ہو گیا. اوہ. تو اب یہ دونوں مطلب کہ متضاد ٹائپ کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایکسپیرینس بہت کرتا ہے. تو آپ بیٹے کو اگر کبھی مشورہ دیتے ہیں تو بیٹے کو آسانی کی طرف پہلے لے کے جائیں. بیٹا پہلے یہ کام کر لو، بیٹا پہلے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. اسی طرح استاد جب طالب علم کو لے کر چلتا تو بیٹا پہلے یہ کام کر لو. تو یہ ہوتا ہے. آپ ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے مطلب کہ وہ 50 kg کا بٹا تھوڑی اٹھا لے گا یار. وہ مطلب کہ اٹھاتے وہاں پہنچے گا تو وہ اس کے سارے مسلز پھٹ جائیں گے اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے گا. ایکسرسائز میں بھی پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایکسرسائز کی وہ ساری چیزیں بڑھائی جاتی ہیں. اور آپ واکنگ کرتے ہیں تو پہلے چلتے ہیں، پھر تیز قدم چلتے ہیں، پھر تھوڑا دوڑتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں. تو ہر چیز گریجولی ہوتی ہے. کیا بات. اس کا ایک اپنا میتھڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب جو ایکسپیرینس نہیں ہوگا، اب دوڑنا تو دوڑ نہیں سکتا، دوڑے گا ٹھا کر کے گرے گا، پھر بیٹھا رہے گا بیچارہ. یہ ہوتا ہے. اس میں صاحب اگر وہ آپ والی بات کو اگر دیکھیں، اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلا ورڈ کیا ہے عربی الفابیٹس کا؟ الف. آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں. پھر با، یہ لفظ کی الفابیٹ کی شکل بھی تبدیل ہوئی، ایک نقطہ آ گیا با. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تا، 2 نقطے آ گئے. پھر کیا ہے؟ تا. پھر اس میں کیا ہے؟ 3 نقطے آ گئے. یعنی یوں ہی گریجولی کیا ہے چیز جو ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. مرحبا. بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں جو ہے یہ دینے والا بنائے. بعض کا دیکھا گیا ہے سب ایک لوگوں کی راہ میں ہرڈل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. ایک کام میں جس طرح آپ کسی کی ہیلپ کر کے، اس کی مدد کر کے اس کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں، یا آپ اپنی گفتگو کے ذریعے اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اس طرف بھی جو ہے وہ نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں، کیا کہیں گے ان کو آپ؟ اب یہ الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے. اب آپ کو بھی ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ ایسوں کے مشوروں کی طرف نہ جائیں، ایسوں سے بات چیت کسی کرنے کے لیے نہ جائیں، یا پھر ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ اپنے سارے ماضی کے تجربات، ہم نے تو یہ کر لیا تم بھی کر لو. بھائی تو وہ نہیں ہو سکتا نا. مطلب ایک ہر وقت کی اور ہر دور کی کوئی مطلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وقت ہر دور کی ایک میڈیکلی اور فزیکلی اور مینٹلی ایک فٹنس ہوتی ہے. ہر ایک کو ہر چیز تو نہیں دی جائے گی. جب بعد ہوگا پھر حادثے سے پالا پڑ جاتا ہے تو وہ پھر راستے میں ہرڈل پیدا کرتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ ڈراپ ہو جائیں اور آپ مطلب کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. تو ایسے جب لوگ ملتے ہیں کہ جو پھر آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، اور آپ کے لیے تو وہ ان کی تمنائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، کچھ پلاننگس ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پھر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اپنا بھی لاس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا بھی لاس کر رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی تکلیفیں دور کریں، اور ان کو راحت پہنچانے والے کام کریں، اور ان کی حاجتیں پوری کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اس حوالے سے ان کو خوش کریں کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. سبحان اللہ. جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تم حاجت اپنی اوقات کے مطابق پوری کرو گے، اللہ تمہاری حاجت اپنی شان کے مطابق پوری کرو گے. اللہ. تو یہ بڑا دین کا ہمارا خوبصورت میسیج ہے جو آج آپ ہمارے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خود اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی آسانی، خود بھی دیکھیں کہ یار یہ آسان ہے. کسی سے بات کرنی ہے تو آسان کریں، کوئی ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو آسان کریں، کوئی تحریر لکھنی ہے تو آسان کریں، کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو آسان کریں. جو بھی کرنا ہے آسانی اختیار کریں. انشاءاللہ آسان زندگی آسان بن سکتی ہے. ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے، اور بڑا مطلب کہ وہ پھر کمپلیکس کا شکار ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو مشکل کر دیتے ہیں. تو آسانیاں انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، اپنی زندگیوں کے لیے آسان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر زندگی کے آسان کرنے کا درس دیتے ہیں. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے کچھ ہے، تو عرض کی کہ نہیں حضور، تھا نہیں آستانے عالی شان میں.
در دولت پر بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، تو نہیں ہے تو آپ نے وہ جہاں کی نعمتیں ہیں لیکن ان کے خالی ہاتھ ان میں. کی خالی ہاتھ میں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نہیں ہے تو آپ نے کہا ٹھیک میں روزے سے ہوں. آسان ہے زندگی ہو. اچھا ایک مقام پر کھانے کی بات ہوئی تو سالن نہیں تھا تو فرمایا کہ سرکہ ہے. کہا سرکہ ہے، کہا سرکہ دے دو. روٹی اور سرکہ لیا، پھر فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. سبحان اللہ. تو آسان زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی آسانی نہیں کرتے. اگر گھر میں کوئی سی چیز آ گئی، اب مثال کے طور پر چیز اچھا اب گرم چائے رکھی ہے اور گرم چائے ہم پینے کے لیے گئے اور منہ جل گیا. گرم چائے رکھ تو چائے ٹھنڈی رکھے، کیا کرے، فریج میں رکھ کر رکھے، کوئی برف 4 برف کی اس میں وہ آئس کیوب ڈال دے چائے کے اندر کہ جناب حضرت کا منہ نہ جلے. بھائی تو یہ آپ کا کام تھا کہ اس کو چائے کو سنبھال کر پئیں. تو چائے تو پی تھوڑی چیک کر کے جائے گی نا. اب شربت پہ تھوڑی پھونک مار کے پئیں گے آپ. پھونک تو چائے میں بھی نہیں مارنی، پھونک تو ویسے ہی نہیں مارنی ہوتی. تو شربت ٹھنڈا ہوتا ہے، چائے گرم ہوتی ہے، اتنی سمجھ نہ آئی وہ بہت چڑھائی کسی اور پہ کر دیں گے. میرے پیج کے اوپر ایک پوسٹ ہم نے ڈالی تھی، میں آپ کو وہ پوسٹ بتاؤں کہ جس مسلمان کو کوئی بیماری، تھکاوٹ یا غم پہنچتا ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو ہم مطلب کہ یہ کتنی مطلب کہ آسانی، مطلب ہماری سوچ کو آسان کر دیتی ہے چیزیں. ریٹرن ملتا ہے نا. دیکھیں اب ریٹرن جو ہے نا، ریٹرن آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ریٹرن کہ یہ اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا. کیا بات. تو یہ مطلب کہ تکالیف بھی ایسی ہے کہ جس صبر کیا تو اس کے ریٹرن ہے. وہ ریٹرن جو ہے نا وہ آپ کی اس تکلیف کو لذت میں بدل دیتا ہے. فتح مسلی علیہ رحمہ کی جو زوجہ تھیں، ان کے انگوٹھے پر تکلیف ہوئی، مسکرا رہی تھیں. تو کسی نے کہا کہ تکلیف میں مسکرا رہی ہیں، کہ تکلیف پر صبر اور صبر پہ ملنے والے اجر پر نظر جاتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. باتیں سنیں نا، ان کی تو باتیں کچھ اور ہوتی تھی. زندگی آسان کر دی نا انہوں نے، خود اپنے تو اپنی زندگی آسان کر دی. گھر میں گئے، کھانے کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کب تک تیار ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ لے گا. چلے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ تیار کر لیں. فلاں چیز نہیں ہے، اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے یہ بنا دیں، یہ اچھا یہ کر لیں. اچھا گھر پہ آئے کوئی چیز نہیں لے کر آئے تو عورت کہ لائے نہیں، اچھا ٹھیک ہے لے آئیے گا. مطلب آسانی پیدا کریں. آسانی کے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بی پی نہیں ہوگا، بلڈ پریشر کی بیماری سے بچیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ شوگر کی بیماری سے بچیں گے. اللہ نے کہا تو آپ ہائپر ٹینشن کی بیماری سے بچیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. پھر وہ خوبصورت بات ایک اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر جو امن کا گہوارہ ہوگا، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کے گھر میں محبت ہوگی، آپ کے گھر میں ٹینشن نہیں ہوگا، چیخو پکار نہیں ہوگی. آسانی، ٹھیک ہے خود کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی اور اپنی زندگی، اپنی حیات مبارکہ جو اپنی امت کے آگے پیش فرمائی ہے، اس میں بہت آسانیوں والی زندگی عطا فرمائی ہے. اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری اور مبارک زندگی کو اس عنوان پر بھی اگر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بڑی آسانی آ جائیں گی. بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ، ازواج کے ساتھ. اتنی خوبصورت اور بڑی پیاری اور بڑی ماڈرن لائف ہے اور اتنی پرسکون زندگی کا پتہ بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مطلب سچی بات ہے کہ یہ پڑھ نہیں پاتے. تو وہ آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی. میری درخواست اس کو ایک بار ضرور پڑھیں. مختصر سی کتاب ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اور اللہ نے چاہا تو آسانی اپنے گھر میں، اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں بھی آسانی پیدا کریں. اگر آپ آسان ہیں تو آپ کا پڑوسی بھی آسانی میں رہے گا. آپ آسان ہیں تو آپ کے بچے بھی آسانی میں رہیں گے. تو سب آسانی. اللہ تعالی ہمیں آسانی اختیار کرنے والا اور آسانی کو پسند کرنے والا، جبکہ یہ سب کچھ ہو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر، شریعت مطہرہ میں رہ کر، شریعت و دین کے احکام میں رہ کر آسانی ہے. ابھی آسانی پیدا کرنے کے لیے بندہ شریعت کی حدود سے نہیں باہر نکلے گا. جب آپ لائن کراس کر لیں گے تو وہ آسانی نہیں ہے، وہ تباہی ہے. جب سمندر اپنی لائن کراس کرتا ہے نا، اپنی حد سے باہر آ جاتا ہے، پھر تباہی آتی ہے. تو اپنی ایک لائن ہے، اور لائن ہے شریعت کی لائن، دین کی لائن، سیرت مبارکہ کی لائن. اس کو کراس کر کے کوئی آسانی نہیں ہے. وہ آسانی نہیں آئی ہے، وہ اب تباہی آئی ہے. ایسا ہی تو مطلب تباہی کو آسانی کا نام نہ دیا جائے. اس وقت ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. مگر جو شریعت و دین سے ہٹ کر اور اس کی اجازتوں سے ہٹ کر اور خلاف شریعت زندگی گزرتی ہے، وہ آسان نہیں ہے، وہ تباہی ہے.
اور اس کے مناظر دنیا بھر میں آج دیکھے جا سکتے، کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ آپ غور کرنے کی یہاں پر ضرورت پڑتی ورتی نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی شریعت مطہرہ کے مطابق، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری، ان کی زندگیاں بہت اچھی گزری ہیں. بڑے خوش تھے وہ لوگ. اس وقت طلاق اتنی نہیں تھی، اس وقت اتنے زیادہ تماشے نہیں تھے، اس وقت اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں تھی جو آج ہیں. آج آپ ہاسپٹلوں میں دیکھیں ہمارے پاس بستر نہیں ملتے، میڈیسن جائیں میڈیسن نہیں ملتی. اتنی مشکل ہو گئی ہے زندگی. تو اس میں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو خود کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، اور اپنی سوچوں کو بہت زیادہ ہم نے پریشانی میں مبتلا کر دیا. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین. اور دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں. اور جو دین سمجھانے والے، سکھانے والے، پڑھانے والے ہیں، عاشقان رسول، ان کی صحبت میں رہیں. انشاءاللہ تعالی مکہ مدینہ ہو جائے گا، بہت پیارا زندگی کا انداز ہو جائے گا. اسلامی بہنیں بھی جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو پریکٹیکل لیں، اللہ کرے. اور مسلمان بھائیوں کو بھی پریکٹیکل لینا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ محمود بھائی بھی ہوتے ہیں، آسانی کرنی چاہیے. میں کافی لمبا کر گیا. میں شعر آپ کسی مضمون پر شعر کا اچھا سوری یہاں سے ادھر ہی ابھی آ رہا. اچھا آ رہے تھے. حضور کی تعلیمات سے تو کوئی مستغنی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں. اور جو یہاں سے مستغنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یعنی حضور کی تعلیمات سے کوئی فارغ نہیں رہ سکتا. ہاں جی، کہ میں یہ چھوڑ دوں ان کو، بھائی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ. اس طرح یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مدار حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مدار حضور. تجھ سے سب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بس دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا